अस्सलाम वालेकुम। कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूं सादिया सैमसन। जनाब, आज है गैप डे, कोई मैच नहीं होगा और कल से दोबारा से मैचेस का आगाज हो जाएगा। एवरी मंडे देयर इज गोइंग टू बी अ गैप और जो कल होने वाला मैच है वो बांग्लादेश के लिए डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान ने जैसे पिछला मैच जीता है उसके बाद एक टारगेट उन्होंने सेट कर दिया है और ये उन्होंने बता दिया वॉच आउट, हम हैं और हमारी प्रेजेंस को आप हल्का नहीं ले सकते। इस पर जरूर बात करेंगे, लेकिन कल जो हुआ बहुत ही अहम मैच, सब देख रहे थे ये मैच और हर एक को यही इंतजार था कि कल के मैच में क्या होना जा रहा है, चाहे पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो। और कल हमने देखा भी कि इतनी बड़ी तादाद में, जिस तरह से कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे स्टेडियम में लोगों को आने की इजाजत नहीं थी, इतना शोरगुल, इतना हंगामा, इतना लोगों ने एंजॉय किया, इतना ज्यादा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आपको नजर आया कल के मैच में, तो उस पर भी डिस्कशन होगा। 5 विकेटों से हार गया कल ये मैच पाकिस्तान, अफसोस तो हुआ लेकिन अच्छा फाइट बैक था, बॉलर्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। ओवरऑल क्या सिचुएशन रही ये जानेंगे इस पैकेज में। डेफिनेटली व्हाट अ गेम दैट वाज। येस्टरडे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे, कुछ हमने देखा कि हमारे प्लेयर्स अनफिट भी नजर आए, दूसरी जानिब हमने देखा कि हमारी जानिब से स्पिनर्स से खासे डरे हुए नजर आए। हालांकि इंडिया के लिए कहा जाता है कि इंडिया प्लेज वेरी वेल अगेंस्ट स्पिनर्स, बट ऐसा नजर नहीं आया। वी वर एबल टू सरप्राइज इंडिया ऑन दैट नोट और इसके बारे में हम डिस्कशन भी करेंगे और इंजरीज के बारे में भी बात होगी। स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है फवाद मुस्तफा साहब, क्रिकेट एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि कल एक तो जो हमने फॉरेन डिस्कशन किया था और एक होता है उसके बाद का डिस्कशन, थोड़ा सा जब सेटल डाउन हो जाती है ना चीजें, उसके बाद और बहुत सारे एस्पेक्ट्स आपको नजर आते हैं। बड़ी गूंज सुनाई दे रही है सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स के बारे में कि जी फिटनेस के ऊपर क्यों जोर नहीं दिया जा रहा, क्यों क्रैम्प्स हो गए। क्या क्रैम्प्स इज फिटनेस से रिलेटेड एक बड़ा मामला है? क्या इसके ऊपर इतनी बड़ी तनकीद बनती है? अच्छा, तनकीद कर रहे हैं क्रिकेटर्स, हाँ। क्योंकि अगर कोई बाहर वाला कर रहा होता ना तो बात होती कि शायद उसे क्रिकेट का पता ही नहीं है और तो चले वो कुछ भी कह सकता है। क्रैम्प्स का काफी हद तक ताल्लुक मैंने कल मुझे भी थोड़ा सा अंदाजा था, जो बाकी ट्रेनर हैं या डॉक्टर्स हैं उनसे भी बात की जो स्पोर्ट्स के साथ काम करते हैं मुख्तलिफ टीमों के साथ, कि इसका वाटर इनटेक से बहुत ज्यादा ताल्लुक होता है। जिस किस्म की गर्मी थी और ये क्रैम्प्स आप अक्सर लोगों को देखते होंगे, बाज़ औक़ात आप सोते में आपको क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, तो ये इस चीज का फिटनेस से आप मिलाना नहीं कर सकते। फिटनेस पे भी अब बहुत ज्यादा, क्योंकि अब 2 प्लेयर्स अनफिट हो गए हैं तो हम बस जरा सा भी कुछ होता है तो हम फिटनेस को भी एक इशू बनाते हैं। फिटनेस का इशू जरूर है, उस पर बात होनी चाहिए, प्लानिंग पीसीबी ने करनी चाहिए, बट हम हर प्लेयर पे तनकीद जो शुरू कर देते हैं। हमने अभी फिटनेस के हवाले से नसीम शाह पे भी तनकीद शुरू हो गई, थोड़े से कि जी क्रैम्प्स पड़ गए तो फिट नहीं है, हारिस रऊफ को क्रैम्प्स पड़ गए। भाई गर्मी 48 डिग्री सेंटीग्रेड थी, वाटर इनटेक उतना नहीं था, होना चाहिए था, अगर शायद ये क्रैम्प्स नहीं पड़ते सिचुएशन अलग होती है। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि आप कहेंगे जी ये तो 4 ओवर का बॉलर नहीं है, ये क्रिकेटर्स बात कर रहे हैं। तो ये बड़े ही को अफसोस की बात है कि आप इस किस्म की एक बॉलर एफर्ट कर रहा है और उस पर आप इस तरह से तनकीद कर रहे हैं। और ये इशू जो फिटनेस का है ना हमारे यहाँ, वो चलता चला आ रहा है। स्पेशली नसीम शाह की उम्र के जो बॉलर्स हैं जो अंडर 16 से पाकिस्तान के सिस्टम में दाखिल होते हैं, नसीम शाह, अभी जिशान जमीर थे, उससे पहले एक अनस हमीद कराची का फास्ट बॉलर था, फिर एक मोहम्मद हामिर पीएसएल में खेले थे जर्मी से। इन सब के कहीं ना कोई स्ट्रेस फ्रैक्चर या इस किस्म के मसाइल आए, क्योंकि हमारे यहाँ ग्रास रूट लेवल पे, नीचे लेवल पे इनको मैनेज ही नहीं किया जा रहा। इनके मुकाबले में अगर आप धानी को देखेंगे या हारिस रऊफ को देखेंगे, ये ग्रोइंग एज से आपकी जो बोन्स हैं, आपके जो मसल्स हैं, उसकी एक एज में आपकी डेवलपमेंट हो रही होती है। और अगर उस जगह पे आप फास्ट बॉलर को मैनेज नहीं करेंगे तो उसको ये इंजरीज आएंगी। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ ना प्रॉपर ट्रेनर्स हैं और नीचे लेवल पे डॉक्टर्स भी उतने अच्छे नहीं है। दूसरा ये है कि प्लेयर जो मैनेजमेंट में होता है, वो कोच की सूरत में होता है, वो डोमिनेट करता है, वो इंजरीज में भी बाज़ औक़ात जीतने के लिए इन बच्चों को खिला देता है और इनके करियर से खेल जाता है। तो कितने बॉलर जाया हो रहे हैं, तो आप नीचे लेवल पे आके देख नहीं रहे। और ये वो इंजरी जब छोटी उम्र में हो जाती है, जैसे नसीम को एक छोटी उम्र में स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था, तब पता नहीं वो कितने अरसे और खेल पाएगा। शाहीन ने मैनेज कर लिया, वो बहुत जल्दी पाकिस्तान टीम में भी आ गया और उसे बेहतर सहूलियत मिल गई। अब कल कोई बात कर रहा था कि जी अपनी फिटनेस खुद से देखनी चाहिए, आदमी की अपनी पर्सनल वो होता है, आपका अपना ट्रेनर होता है, अपने ऊपर होता है। भाई आप मुझे ये बताइए, वो लड़का जो केपीके से आ रहा है, उसका कोई
एजुकेशन या कोई फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं है कि वो किसी डॉक्टर तक भी प्रॉपर उसका एक्सेस हो. उसे तो एक और भी आपने तो मैनेज चीज है ना करना है फवाद साहब कि कितने आपके डॉक्टर्स हैं जो कि एथलीट्स को देख सकते हैं. ये भी तो है जी, ना आपकी जी. आप वहां तक पहुंच भी सकते हैं या नहीं. बिकॉज अब हम देखते हैं कि आम तौर पर हर ऑर्थोपीड ये कहते हैं कि जी मैं एथलीट्स को देख सकता हूं, बट उसके लिए भी आपको स्पेशलाइज होना जरूरी है. और आप जिस जगह रहते हैं क्या उसकी ऐसे किसी अच्छे डॉक्टर की अवेलेबिलिटी भी है या नहीं है? और सादिया एक और चीज आपको बताऊं, प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ ट्रेनर की जो पोजीशन निकलती है ना, उस पे हम किसी को भी जॉब पे रख लेते हैं. हमारा हॉकी का भी जो डाउनफॉल हुआ वो भी हम जब ग्रास से ऑस्ट्रोटर्फ पे आए, हमारे पास वो प्रॉपर ट्रेनर्स ही नहीं थे. वो फिटनेस के मसाइल हुए. ट्रेनर से हम बेसिकली जो मालशिया से बेहतर थोड़ा सा काम है वो वाला हम ट्रेनर से लेना चाहते हैं. यार 5 राउंड लगवा दो, देख लो. पढ़ा लिखा जब आदमी आता है इस प्रोफेशन में, आप उसको वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे होते, तो वो ज्यादातर आता ही नहीं पाकिस्तान में. हो गया तो वो बाहर चला जाता है या किसी और जगहों पे काम कर रहा होता है. तो जो आपको ट्रेनर मिलते हैं उनको बेचारे वो उतनी तालीम ही नहीं है. और डिग्री तो बहुत से लोग हासिल कर लेते हैं बट वो प्रोफेशनली इतने साउंड नहीं होते. तो जिसका आपको यहाँ आके नुकसान हो रहा है. और ये फिटनेस के मसाइल इतने नहीं है. और आगे नसीम शाह मोस्ट प्रॉब्ली खेलेंगे भी और कोई इशू नहीं आना चाहिए. कल एक और भी सिनेरियो था जिसके ऊपर बाद में बहुत तनकीद हुई. आपने फखर का आउट देखा होगा, वो खुद ही चले गए थे. अच्छा, एट द वेरी फर्स्ट हमने देखा कि कमेंटेटर भी थोड़े से सरप्राइज थे व्हेन दे सेड दैट ओ ही इज ऑलरेडी वॉकिंग, राइट. और फिर अंपायर ने बाद में आउट दिया. वहां तक ठीक था. जो सोशल मीडिया पर हुआ, लोगों ने इतनी तनकीद की कि ये क्यों फरिश्ते बन गए, क्यों खुद ही से चले गए. डू यू थिंक कि वो वैलिड था? बदकिस्मती से हमारे माशरे की पस्ती या हम देखने वाले जो है ना, हम जब बचपन में देखते थे ना तो हम ऐसे प्लेयर्स की बड़ी रिस्पेक्ट करते थे. हमने छोटे थे लेकिन सुना जरूर है कि वो आउट होके चले जाते. शुरू में यूनुस भी ऐसे ही किया करते थे. तो ये तो बड़ी एक ईमानदारी. और अगर आप देखें सामने वाले कहेंगे यार क्या प्लेयर है पाकिस्तानी, यार आउट हुए और उन्होंने कहा चलेगा. और अच्छा ये मुझे बता दें, आजकल कोई बच सकता है इस टेक्नोलॉजी में? जब वो इतना नजर आ रहा है कि जिस तरह से आउट हुआ तो उसका उसने आउट भी दे दिया, आउट दे भी देना था, तो वो चला गया. अच्छा हम उस चीज को एक्सेप्ट करें, आगे बढ़े. अब हम जो हमारे देखने वाले नए नए लोग आए हैं तो हमें इन चीजों को अप्रिशिएट करना चाहिए. किसी की ईमानदारी या वो इस तरह से कर रहा है, उसका कतई मतलब ये नहीं कि भैया आपने गलत शॉट नहीं खेलना चाहिए था, आपने आगे बेहतर करना है. बट जो चीज है उसको यहाँ से हर चीज का आप मजाक है उसकी तफरी बनती नहीं है. जो चीज अच्छा कर रहा है वो अच्छा कर रहा है. बहुत अच्छा, कल वी डिड गिव अ लिटिल बिट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू विराट कोहली. विराट शुरू में बहुत नर्वस था. जब वो एंटर हुआ उसे समझ नहीं आ रहा था गेंद कहां से अंदर जा रही है, उसे गेंद फेस करने में भी मसला हो रहा था. एंड आई थिंक दैट वाज बिकॉज वो बहुत एक तो हाई प्रेशर गेम था, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट. और फिर कोई प्लेयर वैसे चले ना चले किसी भी टीम का, लेकिन व्हेन इट इज इंडिया पाकिस्तान यू हैव टू परफॉर्म बिकॉज दे आप हैं अगर तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो वो नजर आ रही थी कि विराट वाज अ बिट नर्वस. लेकिन बाद में जब उसका फखर से कैच ड्रॉप हो गया तो वो थोड़ा सेटल हो गया. शायद उसे लगा कि अच्छा जो होना था वो तो हो गया. बट फखर पे खासी तनकीद हुई. कैच बहुत तेज आ रहा था बट कैच तो हो सकता था. फिर देखिए कैच हो सकता था लेकिन वो ऐसा कैच नहीं था कि आप कह दें कि जी बिल्कुल हाथों वाला कैच छूट गया. वो कैच हो सकता था. फकर पे तनकीद के अलावा थोड़ी सी तनकीद तो नहीं, लेकिन बाबर को भी जब आउट हो गए थे ना 150 रन पे आप पूरी टीम को आउट करके मैच जीत सकते थे. ठीक. सो मुझे लगता है कि वो जो 2 से 3 स्लिप भी आप कर सकते थे और आपको बहुत अटैक पे चले जाना चाहिए था जिस किस्म के रिदम में, क्योंकि वो 3-4 ओवर थे जिसमें मैच में फर्क पड़ जाता. तो कि आप 3-4 आप आउट कर देते तो एकदम से चेंज हो जाना था. तो उस जगह पे शायद बाबर जरूर सीखेंगे. कल के मैच के बाद टीम मीटिंग हुई होगी, उसमें बात हुई होगी कि भैया आपने ऑल आउट जाना चाहिए था, कि आपने 2 के बजाय जिस तरह नसीम शाह रिदम में था और वो जो शक्लों पे नजर आ रहा था इंडियन बैट्समैन के, कि आप 3 स्लिप भी एक आध ओवर में रख सकते थे. और कैच लेकिन हो सकता था, हो जाना चाहिए था, लेकिन इतना को आसान कैच नहीं था. बहुत तेज बॉल पे वो कैच आया था. बाबर आजम की कैप्टनसी पे वंस अगेन कल तनकीद हुई थी. हमारे शो में ही 1-2 कॉलर्स ने भी इस बारे में जिक्र किया था. बट क्या ये हमारा स्टांस है? खासा तनकीद का निशाना बनाया जाता है दैट वेयर आर सिचुएशंस मोस्टली. हम इससे पहले तो हमने देखा है कि हम पहले चूज यही कर रहे थे कि हमें यूजुअली हम बैट ही करते थे पहले, और जब भी ये होता था और टीम जल्दी आउट हो जाती थी. इवन इन द पास्ट में, अभी रीसेंट पास्ट की बात नहीं करी, मैं वसीम अकरम एंड उसके बाद से दौर की बात कर रही हूँ. बार बार ये कहा जाता है कि भाई हम इतना डिफेंसिव क्यों खेलते हैं, हम ऑल आउट क्यों नहीं जाते हैं. तो क्या हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी नहीं होती, हमारी एज अ प्लेयर हमारी टीम में अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं होती? क्या मामला रहता है कि हर कोई बोलता है कि हमारे कप्तान जो हैं वो डिफेंसिव है? देखिए हमारे यहाँ कप्तान तो डेवलप ही नहीं होता ना.
ہمارے یہاں کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. ایک زمانے میں سسٹم ہوتا تھا جب کلب کرکٹ میں کپتان ہوتا تھا, جب یہ ہم زون سے کھیلتے تھے اور ہمارا نہ کوئی مینیجر ہوتا تھا نہ کوچ ہوتا تھا, تو کپتان کو بڑا ایک چانس ہوتا تھا کپتانی کرنے کا, کیونکہ کپتان آپ کھیل کھیل کے بنتے ہیں. ہار کے میں جب آپ غلطیاں گراس روٹ لیول پہ کرتے ہیں تو آپ ہلکے ہلکے کپتان ڈیولپ ہوتے ہیں. پھر آپ کے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں ان کی کرکٹ ٹیمیں ہوتی تھی, ہاکی کی ٹیمیں ہوتی تھی, کالج کی, اسکولز کی, وہاں کے جو کپتان ہوتے تھے, تو آپ کپتان لیڈرشپ کوالٹی اسپورٹس مین کو ان سب چیزوں کے ساتھ آتا. تو آپ کو بائی دا ٹائم آپ پاکستان جب کھیل لیتے تھے تو 3-4 لوگ تیار ہوتے تھے کپتانی کے لیے. اب آپ کے اس طرح سے تو پلیئر ڈیولپ ہو نہیں رہا, تو اب آپ یہی کہتے ہیں جی یہ سب سے اچھا پلیئر ہے اس کو کپتان بنا دو. تو وہ جب کپتانی, تو وہ آپ اس دوران ہی سیکھ رہا ہوتا ہے جب وہ کپتان بنتا ہے. تو بابر کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے کہ اب وہ کپتان بن گیا, ہلکے 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 اب وہ گروم ہو رہا ہے. باقی کپتان تو ہم بناتے نہیں ہیں. سرفراز کی خوش قسمتی تھی کہ وہ شروع سے سرفراز اپنے زون کے لیے بھی کپتانی کی, کلب کے لیے بھی کی, اور وہ کپتان بن گیا. تینوں فارمیٹس میں اسے کپتان بنا دیا گیا, ویئر ہی ایکچولی فارگیٹ کو اس کو خود بھی تو پرفارم کرنا ہے. نہیں دیکھیں, وہ کرنا تھا, اس نے بڑی اچھی کپتانی کی, لیکن وہ کپتان کم از کم کپتانی کر کے بنا تھا. باقی کپتانی اس کے علاوہ تو سارا ایسے ہی تھا کہ اب کپتان کوئی نہیں مل رہا, اس کو کپتان بنا دو. تو یہاں پہ وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو کل کے میچ کے بارے میں بھی بات ہوگی, اور ابھی تھوڑی سی کسر ہے, تھوڑا سا اور انڈیا ڈسکس کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک اگین. تو جناب میں نے کہا تھا تھوڑی سی کسر باقی ہے, تو کل رات جو بات چیت کی ہے نا بابر نے, اس کے اوپر تھوڑا سا ڈسکشن ہونا چاہیے, بیکاز کل ہی بہت ساری چیزیں کلیئر ہو گئی تھی. وہ کیا کرنا چاہ رہے تھے ایز اے کیپٹن, جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ تھوڑا سا اگریسو ہو جانا چاہیے تھا, اتنا ڈیفینڈنگ فیز پہ نہیں جانا چاہیے تھا. تو ایکچولی ان ساری چیزوں کا کیا جواب ہے بابر اعظم کے پاس, وہ سنواتے ہیں آپ کو. تو ہی ہیز ٹو سے کہ ہم تھوڑا ڈیپ جانا چاہتے تھے. وڈ یو اگری ود بابر آن دیٹ فیز کہ ہم تھوڑا سا ڈیپ جانا چاہتے تھے, وی وانٹڈ تھنگس ٹو سیٹل, لیکن ہماری وکٹیں نہیں رکی اس طرح سے. بٹ آئی اسٹل تھنک کہ تھوڑا سا بیٹر ہو سکتا تھا ان دا بیٹنگ آرڈر, ایز وی ڈسکس یسٹرڈے ایز ویل, اور پروبیبلی اگلے میچ کے لیے ہمیں ڈیسائیڈ کر کے آنا ہوگا کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. اگر تو بابر کی یہ سوچ ہے کہ ہم نے وہی وکٹس ان ہینڈ اور آگے جا کے وہی جس طرح سے ون ڈے میں کھیلا جاتا ہے, تو وہ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ یہیں 150-160 پہ آ کے رک جائے گا. آپ کو اتنی اچھی بولنگ کنڈیشنز ہر جگہ پہ نہیں ملے گی جہاں آپ کے تیز بالر کو اتنی مدد ملے گی. تو 100 آگے چل کے تو مجھے لگتا ہے کہ 170 بھی شاید چیز ہو جائیں. آپ نے بڑی اچھی بولنگ کر لی, کنڈیشن بھی سوٹ کر رہی تھی, بٹ آپ نے جو اپنا ایٹیٹیوڈ ہے وہ تھوڑا سا چینج کرنا ہوگا. 6 اوورز کو بہتر طریقے سے استعمال کرنا ہوگا, جو ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ آپ نے فخر کو کس طرح یوز کرنا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پھر آپ کے مڈ آرڈر نے بیچ کے اوور میں رن کرنے, آپ آخری 2 اوور میں جا کے نہیں 40 رن بنائیں گے. جب آپ مومنٹ آپ کا 13 اوور سے سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ جی آپ نے وہاں سے 10-10 رن 12-12 رن کرنے ہیں, تو اگر آپ اس طرح سوچ کے کھیلیں گے, آپ سوچ آئے گی تب آپ جا کے 9-9 8-8 رن کریں گے. جب آپ 12-13 کا سوچیں گے, اور پھر آپ 170-80 نظر آ رہا ہے کہ ایک اچھا اسکور ہے جس پہ آپ کسی بڑے سے بڑی بیٹنگ کو پکڑ سکتے ہیں, تو وہ اپروچ آپ کو لینی ہوگی. لیکن جب آپ اس طرح سے آ جاتے ہیں کہ نہیں جی پوری باری کرو, تو پھر آپ بھی اس طرح پریشر آتا ہے, اور پھر وکٹ گرنا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان پہ بھی پریشر ہوتا ہے کہ جی رن کرنے. جب آپ جاتے ہی ہر بندے سے رن نہیں ہوتے, جو سیٹ ہوتا ہے اسے لمبی باری کرنی ہوتی ہے. کہ رضوان اگر 12 اوور کھیل گیا تو پھر رضوان کو 18 اوور تک کھیلنا ہے. رائٹ, تو آتے ہی نہیں لگتے آپ سے. رائٹ, اور دوسرا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے یہ پی ایس ایل میں اوور اینڈ اوور سیکھ لیا ہے کہ رضوان کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے. یو کین ناٹ ایکسپیکٹ رضوان ٹو جسٹ کم آن دا کریز اینڈ اسٹارٹ ہٹنگ. ہی ول نیور ڈو دیٹ. ہی ول ٹیک اے فیو اوورز, ہی ول پلے ویری سلو, اور اس کے بعد ہی وہ اپنے مومنٹم میں آتا ہے. لیکن اس مومنٹم میں آنے تک اگر تو آپ نے رضوان کو پلیس کیا ہوا ہے, تو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ دوسری جانب سے وہی فخر والی بات کہ یا تو آپ فخر کو لائیں یا بابر کو اگر رہنا ہے, دین ہی ہیز ٹو پرفارم فرام دی ادر اینڈ, بیکاز وی کین ناٹ ایکسپیکٹ رضوان فرام دیٹ ویری اینڈ ٹو پرفارم ویری فاسٹ, بیکاز ہی ڈزنٹ, اٹس ناٹ ہز اسٹائل اینڈ وی نو دیٹ. تو پھر بار بار وہی غلطی کیوں؟ بٹ اب یہی مجھے سمجھ نہیں آ رہا, موسٹ پروبلی اس ٹورنامنٹ بھی ایسے ہی چلے گا کہ ہم فخر سے اوپن کیوں نہیں کرا رہے, یہ ہماری سوچ کیوں نہیں چینج ہو رہی کہ ہمارے پاس T20 کا ایک بیسٹ اوپنر ہے, جس طرح سے وہ لاہور قلندر سے پی ایس ایل میں کھیلا تھا, اور ہم اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہے. تو وہ تو ہم غلطی کر رہے ہیں نا. فخر کو جو آپ چانس دے رہے ہیں, تو اس کو تو آپ 3 نمبر پہ کھلا رہے ہیں جب 3-4 اوور ہو جاتے ہیں, اور اس کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ ہم لوز کر جاتے ہیں. اب تو وہ ہم غلطی کر رہے ہیں. بابر نیچے آ کے ضرور ایڈجسٹ کر سکتا ہے, کھیل سکتا ہے, دونوں ایک جیسے پلیئرز ہمارے کر رہے ہیں,
ورلڈ کپ میں ہم کامیاب رہے, وہی 150 رن تھے, بالر بچائے جاتے تھے, کنڈیشن سوٹ کرتی تھی. اگر تو ایسی کنڈیشن رہتی ہیں ٹھیک ہے, یہ ٹورنامنٹ بھی ہم جیت بھی سکتے ہیں, آگے بھی جا سکتے ہیں. لیکن اگر وہ 150-160 سے بات اوپر بڑھ جاتی ہے تو پھر ہمارے لیے مشکلات ہوں گی. آل رائٹ. اچھا, ون تھنگ ان دا لاسٹ, وی آر سرٹن کہ ہمیں نسیم کو ریسٹ دے دینا چاہیے اگینسٹ ہانگ کانگ ان دا کمنگ میچ, اور یو تھنک اگر وہ ٹھیک ہو گیا ہے تو لیٹ اٹ بی. دیکھیں سیف سائڈ میرے خیال سے آپ نسیم کو بھی دے دیں, آپ حارث کو بھی دے دیں, حسنین کو بھی کھلا دیں, حسن کو بھی کھلا دیں. ان جگہوں پہ کھلا دیں نا, پھر وہ دوبارہ آئیں گے انڈیا. یہ والا میچ تو بالکل بھی کوئی ایسا کوئی خوف ہونے میں آنے کی بات ہی نہیں ہے. تو یہاں کھلانا ہے, دونوں کو ریسٹ دے دیں. تو آپ ریسٹ ان کو دے دیں, اب کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں, تھوڑا سا ریسٹ مل جائے گا. اس کے بعد پھر اگینسٹ انڈیا پریشر گیم ہے, پھر وہ تیار ہو جائیں گے. تو آپ بہتر ہے کہ اگر ریسٹ کرنا ہے کر لیں. حیدر علی کو اگر آپ نے اگینسٹ انڈیا کھلانا ہے تو یہ میچ ضرور کھلا لیں. رائٹ. تو اب جو بھی آپ کر سکتے ہیں, ایک آپ کو آسان میچ ملا ہے, اس کو اویل کریں. شاداب کو صحیح جگہ پہ یوز کریں. ہم نے دیکھا ہے اسلام آباد کی یونائیٹڈ نے کس طرح سے شاداب کو پی ایس ایل میں استعمال کیا. وہ پاکستان سے کھیل رہا ہے تو اس کو صحیح جگہ پہ استعمال کریں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم کریں تو ہم بہتر رزلٹ پاکستان ٹیم دے سکتی ہے اور یہ ٹورنامنٹ جیت بھی سکتی ہے. رائٹ. اچھا, ہم نے اتنی دفعہ یہ کہا ہے نا کہ ہانگ کانگ اتنا ٹف نہیں ہوگا, ہانگ کانگ اتنا ٹف نہیں ہوگا, لیکن ہم اگر دوسرے گروپ پہ چلے جاتے ہیں, افغانستان, بنگلہ دیش اینڈ شری لنکا, ٹھیک ہے. اب جو افغانستان نے اپنی پرفارمنس کے بعد دکھا دیا ہے کہ بھائی میں بھی ویک نہیں بیٹھا. اب ادھر ہم دیکھتے ہیں ایشیا ہیز ناٹ بین ایبل ٹو پروڈیوس گڈ ٹیمز, جو کہ ایک کمی آپ کو اب ایشیا کپ میں ہمیں دکھ رہی ہے. ایک جانب انڈیا اور پاکستان ہے. کل جس طرح سے پاکستان نے انڈیا کو ٹکر دے دی, اس کے بعد یہ بھی ویلڈ ہو گیا کہ ٹھیک ہے دونوں اسٹرانگ ٹیمز ہیں. اب ایک گروپ کے اندر دو بہت ہی اسٹرانگ ٹیم ہے, ان کے مقابلے بالکل ہی ہانگ کانگ ہے. اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان نے ایسے سری لنکا کو ہرایا کہ ادھر لگ رہا ہے جیسے وہ سری لنکا نہیں, وہ ہانگ کانگ تھا. تو چلو اس گروپ کو اگر سائڈ پہ بھی کر دیتے ہیں کہ تینوں ٹیمیں شاید ایک ہی جیسا پرفارم کر رہی ہیں آج کل, لیکن یو فیل کہ ایشیا کپ میں اور ایشیا کو محنت کرنے کی ضرورت ہے, ایشیا میں اور نئی ٹیموں کے آنے کی بہت ضرورت ہے. یو اے ای ہے اور جتنی بھی ایشیائی ممالک ہیں جن کو اپنی کرکٹ پر تھوڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے. آئی سی سی ول ہیو ٹو ریئلی پش سچ کنٹریز کے وہاں سے نئے ٹیمیں جو ہے وہ نکلے اور مضبوط ٹیمیں نکلے. نہیں دیکھیں اتنی امپروومنٹ آ گئی, ایک زمانے میں تو پاکستان انڈیا کے علاوہ کوئی سوچتا ہی نہیں تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ T20 میں کتنے 40 سال کی بات کر رہے ہیں ہم شاید. نہیں, ہاں آپ 80s مڈ 80s سے سٹارٹ ہوا ہے, تو آپ لگا لیں اتنی ہونے جا رہے ہیں. تو آپ لیکن اب یہ دیکھ لیں کہ جو دوسرا گروپ ہے اس گروپ میں افغانستان فیوریٹ ہو گیا ہے. تو یہ تو کرکٹ بہتر ہو رہی ہے نا. کہاں شری لنکا سابق ورلڈ چیمپئن اور شری لنکا کتنے عرصے سے کرکٹ ہے, بنگلہ دیش کتنے عرصے سے ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہا ہے, ون ڈے کھیل رہا ہے, T20 کھیل رہا ہے, اور افغانستان ان دونوں ٹیموں کو چیلنج دے رہا ہے. تو وہ گروپ تو بہت ہی ایکسائٹنگ ہے. ٹھیک ہے میچ اتنا اچھا نہیں ہوا, لیکن میچ اب بنگلہ دیش اور شری لنکا کا ہے, وہ بھی امید ہے کہ افغانستان کا ہے کہ وہ بھی ایک اچھا میچ ہوگا. یہاں کے گروپ میں ایک آپ کو ہانگ کانگ مل گیا, بٹ یو نیور نو جس طرح سے کرکٹ بہتر ہو رہی ہے 1-2 سال میں آپ کو اس والے گروپ میں بھی مسائل اور ایک اچھی ٹیم بن جائے تو وہ آ جائے گی. لیکن کم از کم 5 ٹیمیں اچھی ہونے سے ٹورنامنٹ اوور آل اچھا ہوتا نظر آ رہا ہے. لیکن افغانستان تو بہت ہی اعلیٰ کھیل گیا, اس دن تو بہت ہی زبردست کھیلا. بٹ بنگلہ دیش بھی ایک ایسی ٹیم ہے, شکیب ٹیم میں واپس آ گئے ہیں, بنگلہ دیش ہمیں ورلڈ کپ میں ٹف ٹائم دے چکا ہے اس سے پہلے. تو افغانستان اور بنگلہ دیش کا اچھا میچ ہونا چاہیے, مزہ آنا چاہیے. بٹ افغانستان ایک دم سے جس طرح سے T20 میں ان کے پلیئرز کھیل رہے ہیں پوری دنیا میں اور جو ان کو ایکسپوجر مل رہا ہے, تو اس سے تو افغانستان کی ٹیم بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہے. وہ چیلنج کر رہی ہے باقی دوسرے ملکوں کی ٹیموں کو. اور کل بھی بنگلہ دیش پہ اگینسٹ بھی افغانستان اب تو فیوریٹ ہو گیا ہے. ہم پہلے میچ میں ضرور کہہ سکتے تھے کہ جی شری لنکا فیوریٹ ہے, افغانستان جیت سکتا ہے, بٹ جس طرح سے وہ کھیلے ہیں وہ تو بنگلہ دیش کے لیے اور شری لنکا کے لیے پریشانی ہے, افغانستان کے لیے پریشانی نہیں ہے. ڈیفینیٹلی افغانستان نشانی نہیں ہے. یہاں وقت ہو گیا ایک بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو فائنلی ویل ٹاک اباؤٹ افغانستان ورسز بنگلہ دیش کے کل کیا ہونے جا رہا ہے. اسٹے ود اس. Welcome back again and finally we're going to be discussing Afghanistan versus Bangladesh. افغانستان بہت ہی فیوریٹ ہے جس طرح سے انہوں نے اس سے پہلے والے میچ میں شری لنکا کو ہرایا ہے. ویل a little bit of unfortunate بھی تھے تھوڑے سے سری لنکن ٹیم ایک دو جگہ پر, لیکن ایونچولی جس طرح سے آل آؤٹ افغانستان کی ٹیم نے کھیلا ہے اب تو دوسری ٹیموں کو خطرہ پڑ گیا ہے. بلکہ اگر یہاں سے یہ نکل کے آتے ہیں اور فورس سپر فورس جو ہوں گے اس میں اگر افغانستان بھی ہوتا ہے جو کہ لگ رہا ہے کہ ہوگا, تو اس کے بعد کتنا ٹف ٹائم پاکستان اور
انڈیا کو یہ دے سکتے ہیں, یہ سوال ضرور بن جائے گا. ڈیفینیٹلی اس پر بھی بات ہوگی, لیکن اس سے پہلے کل کے میچ پر ذرا ذکر کرتے ہیں. کیا بنگلہ دیش, فواد صاحب, ریڈی ہے افغانستان کے لیے؟ نہیں, آبویسلی جی بنگلہ دیش بھی جیت سکتا ہے, لیکن افغانستان کے جو ہے وہ جس طرح کی ایکسائٹنگ کرکٹ کھیل رہے ہیں نا, تو وہ نئے ان کے فینس جو ہیں وہ بڑھیں گے اور بڑھ رہے ہیں, کیونکہ دیکھنے میں مزہ آتا ہے نا. آپ دیکھیں کتنی ایکسائٹنگ کرکٹ ہوئی ہے, گرباز جس طرح سے کھیلا, پھر بالنگ میں, اور T20 میں جو دیکھنے والا ہے, جو وہ چاہتا ہے افغانستان وہی کرکٹ کھیل رہا ہے. آپ ویسٹ انڈیز کے بھی جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے, کبھی جیتتے ہیں ہارتے ہیں اس طرح سے کرتے ہیں, لیکن افغانستان والی کرکٹ بندہ دیکھنا چاہتا ہے. سو وہ کرکٹ بہت ہی زبردست قسم کی کھیل رہے ہیں. بنگلہ دیش کو اگر آپ دیکھیں گے تو بنگلہ دیش آپ کو ویسی شری لنکا اور پاکستان بھی جس طرح کھیلتے ہیں سکون سے, تھوڑا ٹائم لے کے, وہ بھی اسی طرح کھیلے گا اور اسی طرح ہی کھیل رہا ہے. تو بنگلہ دیش پکڑ ضرور سکتا ہے, بٹ افغانستان نے جس طرح سے کھیلا ہے مجھے اب وہ کل کے لیے فیوریٹ نظر آ رہے ہیں. بٹ اس قسم کی ٹیموں کا ہوتا بھی پھر ویسٹ انڈیز کی طرح ہے کہ ایک میچ تو اتنا اوپر, اور پتہ چلا جی یہ وہی ٹیم تھی جس کی ہم کل بات کر رہے تھے اور آج کیا ہو گیا. تو وہ اس طرح سے آپ کو سرپرائز دوسری طرف بھی دے جاتے ہیں, کیونکہ ابھی وہ اس فیز سے گزر رہے ہیں کہ جہاں پر کنسسٹنسی آنے میں ٹائم لگے گا, اور وہ صرف کھیلنا چاہ رہے ہیں, ایگریسو موڈ میں ہی جاتے ہیں. اب وہاں سے واپس وہ آ سکتے ہیں کہیں نہ کہیں. اب دیکھیں گے کہ اب جب وہ پھنستے ہیں یا ان کے اوپر سے 2 آؤٹ ہو جاتے ہیں یا مار پڑ جاتی ہے, اسپنرز کا ان کو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. بالنگ ان کی انڈیا پاکستان کے مقابلے میں باقی ٹیموں سے سب سے اچھی ہے. ان کو پرابلم آئے گی بیٹنگ میں, کہ اگر بیٹنگ میں جو اوپر سے ان کے یہ بیٹسمین جس طرح سے رنز کر رہے ہوتے ہیں, اگر یہ جلدی آؤٹ ہو گئے تو کیا نیچے والے آ کے ان کو اس طرح بچا پائیں گے, کیونکہ ایک ہی طرح سے کھیلتے ہیں سارے. رائٹ, تو آپ بات کر رہے ہیں کہ اسٹیبلٹی کتنی ہے ٹیم کے اندر, کتنا دماغی پختگی کی بھی اگر ہم بات کر لیں کہ جی اگر تھوڑا سا جیسا سوچ کر آئے ہیں, کیونکہ وہ آتے ہیں آل آؤٹ, اور اگر آل آؤٹ میں جو وہ ایکسپیکٹ کر کے آئے ہیں ان دیئر مائنڈ, جو گیم وہ پلان کر کے آئے, اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, کتنا کریڈٹ جاتا ہے ان کوچز کا جو کہ پاکستان سے وہاں کے پلیئرز کو ٹرین کر کے آئے, یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی کوچنگ اپنی طرف, جو اپنا ایکسپوجر ہے افغانستان کا, وہی میٹر کرتا ہے؟ دیکھیں پاکستان کے کوچز نے جو بھی کام کیا ہے, بٹ بات ساری یہ ہے کہ یہ وہ لڑکے ہیں, ان میں سے میجورٹی جو بگ بیش بھی کھیل رہے ہیں, PSL بھی کھیل رہے ہیں, کچھ پلیئرز IPL بھی کھیل رہے ہیں. سو ان کو یہ پتا ہے کہ جو ان کو جو ٹیم بھی ان کو لے رہی ہے وہ کس برانڈ کی کرکٹ اگر وہ کھیلیں گے تو اس سرکٹ میں سروائیو کریں گے یا اپنے آپ کو ٹاپ پہ لے کے جائیں گے. تو وہ اسی قسم کی کرکٹ کھیل رہے ہیں. تو T20 ہے انٹرٹینمنٹ, ایکسائٹنگ کرکٹ ہے, اگریسو پازیٹیو آپ نے کھیلنی ہے, تو وہ اس سے واپس آنے کا سوچتے بھی نہیں ہیں اور وہ اسی طرح کھیلتے چلے جاتے ہیں. ایسے پلیئرز پھنستے یہ تب ہیں کہ جب تھوڑی سی اچھی بالنگ ہو اور آپ کو اوپر سے آپ کے پلیئرز آؤٹ ہو جائیں, تو جو درمیان کے پلیئر ہوتے ہیں نا, جو لمبا کھیلنے والے ہیں, وہ وہاں پر نہیں مل پاتے, اور یہ پھر گرتے ہی ایسے ہیں کہ جی پتا چلے آپ نے کہ جی 10 اوور میں آپ نے 100 رن بنا لیے اور 120 پہ پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی. تو یہ ہوتا بھی ہے کیونکہ بیچ والا طریقہ ان کو آتا نہیں ہے. تو مجھے یہی لگتا ہے کہ افغانستان اگر پھنسے گا تو کسی ایسی جگہ پہ آ کے پھنسے گا جہاں پر ان کو اچھی بالنگ کا سامنا کرنا پڑے, اچھی بالنگ کا, اور اگر اوپر سے ان کے 3-4 کھلاڑی جلدی آؤٹ ہو جائیں گے. رائٹ. بنگلہ دیش پلیئرز ٹو واچ, بھائی شکیب واپس آ گئے ہیں, مشفق الرحیم ٹیم کا حصہ ہیں, اور شکیب بڑے ایک ایسے پلیئر ہیں کہ جو گیم چینجر ہیں, ایکسپیرینسڈ ہیں, جو فرق ڈال سکتے ہیں. تو بنگلہ دیش اچھی ایک ایکسپیرینس سائیڈ ہے جو افغانستان کے اگینسٹ جیت سکتی ہے. بٹ افغانستان جو کرکٹ کھیلا ہے اگر وہی کھیل گیا تو مجھے نہیں لگتا کہ بنگلہ دیش سے بھی انہیں کو پرابلم ہوگی. تو اب وہی دیکھنا ہے کہ کل کیا ہوتا ہے. وہی تو نہیں کہ جی وہاں پر ہم لے گئے تھے اور اس کے بعد آج جب کھیلے تو وہ بالکل ہی مختلف ٹیم تھی کہ وہ اسی طرح کیا کھیلتے چلے گئے اور جلدی آؤٹ ہو گئے. سو فار ہم نے یہ تو دیکھ لیا ہے کہ ٹاس کی اب اتنی اہمیت نہیں ہے, ہر ٹیم اپنی اسٹرینگس دے کر ڈیسائیڈ کریے, بیکاز ویدر کا اتنا زیادہ انپٹ نہیں ہے, بیکاز ڈو ہوتی تو شاید اس کا ایک ضرور وہ میٹر کرتا ہے. لیکن دبئی میں دوپہر اور مطلب تھوڑا شام, یہ کتنا میٹر کرتا ہے بیکاز گرمی بہت زیادہ ہے. دیکھیں سارا پرابلم ہی یہی ہے کہ جب آپ رات میں جاتے ہیں تو تھوڑا سا موسم بہتر ہو جاتا ہے, تو آپ کے بولرز کو بھی تھوڑا سا ایڈوانٹیج اس لحاظ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے 4 اوور کرنے ہیں, بٹ موسم شام کی طرف میں کتنی گرمی ہے اس کو آپ کس طرح سے مینج کر رہے ہیں, اور رات میں
تو یہ ایک فرق پڑتا ہے. بٹ ایز سچ ایز اے پروفیشنل کرکٹر مجھے نہیں لگتا اس سے کوئی بہت بڑا امپیکٹ آئے گا, کیونکہ آپ نے 4 اوور کرنے 20 اوور کی کرکٹ ہے. اگر تو یہ 50 اوور کی ہوتی تو ایک الگ بات ہوتی. تو اس سے اتنا بڑا امپیکٹ نہیں آئے گا. آپ اپنی خود سے اپنی ٹیم کا دیکھتے ہیں کہ جی آپ کی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کیا ہیں, اس کے بیسس پہ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو یہ ایک اچھی چیز اس ٹورنامنٹ میں ہو رہی ہے. وہ جو ایک ڈیو فیکٹر کا پرابلم آتا تھا وہ نہیں ہے, سب کو ایک برابر کی اپارچونٹی مل رہی ہے, اور جو اچھا ہے وہ اچھی کرکٹ کھیلے اور جیت جائے. اچھا, having said that, do you feel کہ پچ سے کوئی بہت زیادہ فرق پڑنے والا ہے؟ بیکاز وی نو دیٹ بیٹنگ واز دیر, اور بیٹنگ کے لیے اچھا ہی تھا پچ, کوئی اتنا نہیں تھا. ایکسپیکٹیشنز بھی یہ تھی کہ اس پچ پر جو کل جو بیسکلی میچ ہوا اس پر 170 تک جایا جا سکتا ہے. اب جو میچ بنگلہ دیش افغانستان میں کھیلنا ہے اس کے لیے آپ کی کیا شارجہ میں؟ جی شارجہ میں میچ ہے, گراؤنڈ چھوٹا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پر وکٹ کس قسم کا ہوتا ہے. دبئی میں تو آپ دیکھیں بھی تو تیز بالر آؤٹ کر رہے ہیں. افغانستان نے بھی جو سرپرائز دیا تھا وہ تیز بالر نے دیا تھا. اس کے بعد پاکستان کے تو سارے بیٹسمین تیز بالرز کے اگینسٹ آؤٹ ہوئے. پھر انڈیا کو بھی جو پرابلم ہوئی وہ تیز بالرز کے اگینسٹ زیادہ ہوئی. تو اب شارجہ میں کیا کنڈیشنز؟ ویسے تو شارجہ میں اسپنرز کو مدد تھوڑی زیادہ مل رہی ہوتی. گراؤنڈ چھوٹا ہے اور رنز بھی ہم نے پی ایس ایل کے میچز میں دیکھیں کہ بعض اوقات 170-80 رنز چیز ہو گئے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کس قسم کی کنڈیشنز ہوتی ہیں. بٹ اوور آل لمبا ایک ہائی سکورنگ میچ ہونا چاہیے, 170-80 بنانے چاہیے. اور اگر نیچے بیٹنگ کرتی ہے ٹیم تو وہ چیز بھی کر سکتی ہے. افغانستان کو اپنے اسپنرز کا بھی ایڈوانٹیج ہے, اور جس طرح سے انہوں نے بیٹنگ کی ہے تو مجھے تو افغانستان آگے بڑا سرپرائز دیتا نظر آ رہا ہے. آلسو ان کے پیسرز بھی جو بریک تھرو دلائے ہیں افغانستان کے پیسرز, حالانکہ ڈرا جا رہا تھا کہ راشد آ جائیں گے تو کیا ہو جائے گا, نبی بہت اچھا کر رہے ہیں, لیکن پھر آل آف اے سڈن وہ بریک تھرو جتنے بھی وہ پیسرز سے. اور وہی ایک ایسا ایریا تھا کہ جہاں پر سامنے والی ٹیم دیکھتی تھی کہ جی یہ اسپنرز ان کے تو پھر بھی پریشان کون, لیکن فاسٹ بالر سے اتنا تنگ نہیں کرتے. اور وہ ایک ایسا ایریا جدھر ہم افغانستان پہ رنز کر جائیں گے. تو فاسٹ بالرز نے بھی سرکل میں بڑی اچھی بالنگ کی. رائٹ, ڈیفینیٹلی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کل فائنلی ہوتا کیا ہے. ہم نے ایک لیول دیا افغانستان کے. ہم نے کیا لیول کریٹ کیا, افغانستان نے خود اپنے لیے وہ لیول سیٹ کیا ہے جہاں پر انہوں نے ایک اپنی پریزنس ضرور شو کر دی ہے. ڈیفینیٹلی اگینسٹ سری لنکا جس فیز سے آ رہا ہے, جو ان کی اس وقت پولیٹیکل سچویشن ہے, جو مائنڈ سیٹ جس سے وہ نکل کر آ رہے ہیں, پروبیبلی وہ خود بھی اپنے سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. بٹ جس طرح کا دھچکا سری لنکا کو بھی لگا ہے اور جس طرح کا واچ آؤٹ دیا ہے افغانستان نے بھی, ڈیفینیٹلی اس کے اوپر بھی سب کی نظر. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ غبارے میں سے ہوا کی طرح کل تو ثابت نہیں ہوگی. افغانستان کی ٹیم جو انہوں نے خود سے ایک اپنا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے, جو دوسروں کے سامنے انہوں نے اپنی امیدیں باندھ دی ہیں, وہی رہیں گے, یا پھر بنگلہ دیش اس چیز کا سامنا کر کے آ رہی ہے, اس چیز کو تیاری کر کے آ رہی ہے کہ افغانستان اگر تگڑی ہے تو ہم نے بھی ٹف ٹائم دینا ہی ہے اور ہمیں ایشیا کپ میں رہنا ہے. سو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک افغانستان دیٹ لائٹلی. ویل, دیکھتے ہیں اب کل کے میچ میں کیا ہوگا. ہماری ہوپس ہے کہ کل ہمیں اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے. ڈیفینیٹلی دیٹس واٹ وی آر واچنگ فار. آج کے شو سے اتنا ہی. کل پھر ملاقات ہوگی, آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے انالیسز لے کر. دیکھتے رہیے کچھ کرکٹ ہو جائے.